السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اس دینی پروگرام میں موجود قابل احترام مشاہدین کرام، سامعین کرام، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اچھی باتیں سننے والا، سنانے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اور قبول فرمائے۔ آج کے اس مختصر سی ملاقات میں جن باتوں کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عنوان یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ زیادہ نیک اعمال پر غرور اور گھمنڈ یا انانیت اور خود پسندی کے علاج۔ جمعرات کے درس میں نے بتلایا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے پائے جانے سے نیکیاں ساری اللہ تعالی روز قیامت گرد و غبار کے مانند اڑا دے گا اور اس کا کوئی لابھ اور فائدہ نہیں ہوگا۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے میں نے بتلایا تھا ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی نیکی پر، اپنے نیک ہونے پر غرور اور گھمنڈ کرے، اور دوسرا یہ کہ خود پسندی، اس کے اندر خود پسندی ہو، عجب ہو۔ شرک بھی ہے، احسان جتلانا بھی نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے ہے۔ آدمی کے لیے بسا اوقات شرک سے بچنا بڑا آسان ہوتا ہے، احسان نہ جتلانا بڑا احسان ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار شیطان کے بہلاوے میں آ کر انسان اپنی نیکیوں پر، اپنی اچھائیوں پر، اپنے تقوی اور طہارت پر، اپنی پاکیزگی پر غرور اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور خود پسندی کہ ہم چنی دیگرے نیز، ہمارے جیسا کوئی نیک ہی نہیں، کوئی بھلا ہی نہیں، کوئی اچھا ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ انسان غرور و گھمنڈ کا، نیکیوں پر غرور و گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، خواتین ملت، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں، اچھائیاں کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے کہ زیادہ نیک اعمال پر غرور، گھمنڈ اور خود پسندی کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، کہ نیکیوں پر ہمیں کبھی گھمنڈ نہ آئے، کبھی خود پسندی اور عجب کے ہم شکار نہ ہو جائیں۔ علماء کرام نے چند دوا اور چند علاج بتلایا ہے کہ اگر آدمی ان دواؤں کو استعمال کرے، ان اسباب کو تلاش کرے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مہربانی سے نیکیوں کے بارے میں جو انسان غرور اور گھمنڈ اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اس سے بچ جائے گا۔ نیکیوں میں غرور اور گھمنڈ اور خود پسندی کے علاج میں سے، کارآمد مفید علاج میں سے نمبر 1 پہلا علاج یہ ہے کہ سامعین کرام، خواتین ملت،
اس بات پر ہمیں پکا پختہ یقین ہو کہ آپ کو اس زندگی میں جس نیک عمل کی توفیق ملی ہے، جس نیک عمل کرنے کا موقع میسر ہوا ہے، وہ سراسر صرف اور صرف اللہ تعالی کا فضل، کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ تصور رکھیں، بلکہ پختہ یقین رہے کہ جن نیک اعمال کے کرنے کا موقع ہمیں ملا ہے اور ہم نے کیا ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، یہ خالص صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کرم، اس کی عنایت، اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 53 کے اندر بیان فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اسی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں۔ جس طرح کی بھی نعمتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں، وہ ہمارا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی ہیں اور دی گئی ہیں۔ جب ہم اس بات کا یقین رکھیں گے اور ذہن و دماغ میں اس کا تصور اور خیال رکھیں گے کہ جو بھی نعمتیں، چاہے وہ نیکیوں کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور ان نعمتوں سے مالا مال ہونا یہ اللہ تعالی کی جانب سے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت ہی بڑا فضل اور بہت ہی بڑا کرم ہے۔ جب یہ اس بات پر ہمارا یقین رہے گا، ہمارا تصور رہے گا، تو یقیناً جو بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں، چاہے وہ زیادہ چاہے وہ کم، اس پر ہمیں غرور اور گھمنڈ نہیں آئے گا۔ ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا اور بڑا نیک تصور نہیں کریں گے۔ تو پہلا علاج یہ ہے نیکیوں میں غرور اور گھمنڈ اور خود پسندی سے بچنے کے لیے کہ جو بھی نیکیاں کرنے کا موقع میسر ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان پر، اس کی مہربانی پر ہمیں غرور اور گھمنڈ اور تکبر اور خود پسندی نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بیماری جو نیکیوں کے سلسلے میں غرور و گھمنڈ جیسی خطرناک، نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والی بیماری ہے، انشاءاللہ العزیز یہ بیماری اس علاج سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ توفیق دے اور ختم کر دے۔ دوسرا علاج، دوسری دوا، یہ بات بھی ہم اور آپ کبھی فراموش نہ کریں، کبھی اس کے بارے میں غفلت و سستی نہ کریں۔ اس بات کو ہم اور آپ کبھی بھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالی کے کچھ بندے ہیں جو آپ سے کہیں زیادہ نیکیاں کرنے والے ہیں، آپ سے کہیں زیادہ اچھائیاں اور بھلے کام، حسنات کرنے والے ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ایک سے بڑھ کر کے ایک ہیں، جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو ہم اور آپ جب بھی ہمارے دل و دماغ میں اپنی اچھائیوں کے بارے میں، اپنے حسنات اور اپنی نیکیوں کے بارے میں شیطان کے گدگدی لگانے سے غرور آنے لگے، گھمنڈ آنے لگے، چاہے وہ نعمت علم ہو، چاہے وہ نعمت صحت ہو، چاہے نعمت مال اور اولاد ہو، یا نعمت کرسی ہو، یا نعمت حسنات ہو، ہمیں کبھی غرور و گھمنڈ اس پہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں کبھی نہیں فراموش کرنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں
ایسے ہیں جو ثواب کمانے میں، نیکیاں بٹورنے میں ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ثواب کے کام کرنے والے ہیں۔ جیسے مصیبت پر صبر کرنے والے، مصیبت پر صبر کرنا یقیناً یہ نیکی ہے، یہ ایک ایسا ثواب کا عمل ہے، ایک ایسا یہ کردار ہے جس پر اللہ تعالی نے بے شمار بے حساب بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہم عیش و عشرت کی حالت میں ہیں، آرام میں ہیں، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ نیکیاں بٹور رہے، اللہ مزید توفیق دے۔ تو اس پر ہمیں اترانے کی کیا ضرورت، اس پر ہمیں گھمنڈ کرنے کی کیا ضرورت؟ کتنے ایسے مصیبت زدہ پریشان حال ہوں گے جو اپنی مصیبت پر بالکل ویسے ہی صابر اور شاکر ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے کا اور اللہ کا شکر بجا لانے کی تعلیم دی ہے یا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں اس پر بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ زمر آیت نمبر 10، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش، کسی پریشانی، کسی دکھ پر صبر کرتا ہے تو وہ ہم سے زیادہ ثواب کمانے والا ہے، ہم سے زیادہ اچھائیاں اور نیکیاں بٹورنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ سے بے شمار بنا حساب و کتاب بدلہ پائیں گے۔ چنانچہ یاد رہے، آپ کو اپنے زیادہ نیکیوں پر، کثرت عمل پر غرور اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ غرور، گھمنڈ اور تکبر، انانیت، خود پسندی، ہم چنی دیگرے نیز ہم جیسا کوئی نہیں، اس کے دھوکے میں ہمیں اور آپ کو کبھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ زندہ آدمی کبھی بھی فتنے سے معمون اور محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی زندہ آدمی، کبھی بھی کوئی آزمائش آ سکتی ہے، چاہے کبھی بھی کوئی فتنہ آ سکتا، بیوی کی جانب سے فتنہ، اولاد کی جانب سے فتنہ، مال و جائیداد کے بارے میں فتنہ، دوست و احباب کے بارے میں فتنہ، بیماری کی طرف سے فتنہ، ظالم حکومتوں کی طرف سے فتنہ۔ تو اس پر ہمیں غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دوسرا علاج نیکیوں کے بارے میں غرور اور گھمنڈ اور خود پسندی آنے سے بچنے کے لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں معلوم نہیں، ہم کنویں کے مینڈھک ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے حالات کو جانتے ہیں، بس یا دیکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جا رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی توفیق سے ہم سے کہیں زیادہ اچھائیاں، نیکیاں، ثواب کے اعمال کرنے والے ہوں گے۔ اگر اس پر ہمارا پکا یقین ہے، تو اس بات کا ہمارا احساس ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مہربانیاں، جو نیکیاں کرنے کا موقع میسر ہوا ہے، ہم اس پر غرور اور گھمنڈ نہیں کریں گے۔ نیکیوں میں غرور اور گھمنڈ اور عجب پسندی سے بچنے کا تیسرا علاج، تیسرا ٹیبلٹ اور کیپسول یہ ہے، یہ بات ذہن میں ہمارے ہمیشہ حاضر رہے، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے، ذہن نشین رہے کہ آپ یا ہم
कितना भी सवाब इकट्ठा कर लें, कितनी भी नेकियां जमा कर लें, कितनी ही अच्छाइयां क्यों ना कर लें, रोज़े क़यामत की हौलनाकियों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। रोज़े क़यामत की हौलनाकियों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की इनायत से हम दुनिया के अंदर इस 50 साल 60 साल जिंदगी के अंदर चाहे जितनी नेकियां कर लें, चाहे जितने हसनात कर लें, चाहे जितने सवाब के काम कर लें, क़यामत के दिन की हौलनाकी के सामने इन हमारी नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी। सुनिए फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये रिवायत सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा हदीस नंबर 446 की है, सही हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया, जिसका सादा सा तर्जमा वक्त की किल्लत के नाते हदीस नहीं पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लो अन्ना रजुलन युजर्रु अला वजहिही मिन यौमी वुलिदा इला यौमिन यमूतु हरिमन फी मर्दातिल्लाहि तआला तहक़रहु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। क़यामत की हौलनाकियों के सामने अगर कोई इंसान पैदाइश के पहले दिन से लेकर के बुढ़ापे में मौत तक अपने चेहरे के बल अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजामंदी में घसीटता जाए तो वो उसे रोज़े क़यामत कम, हकीर और मामूली समझेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक। हदीस का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी पैदाइश की पहली घड़ी से लेकर के वफात तक अपने चेहरों को घसीटता रहे अल्लाह की खुशनुदी तलाश करने में, अल्लाह ताला को राजी करने में, अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने में, तो इन सारी नेकियों के गट्ठर होने के बावजूद क़यामत के दिन क़यामत की हौलनाकियों का जब मुशाहदा करेगा और देखेगा तो अपनी ये पूरी जिंदगी की भारी भरकम मजबूआ और नेकियों की गठन को हकीर और कमतर और मामूली समझेगा। तो हमें अपनी नेकियों पे गुरूर क्यों, हम मौजूद पसंदी के क्यों शिकार हों? कितनी भी जमा कर लें, क़यामत की हौलनाकी के सामने ये हमारी निगाह में बहुत ही मामूली लगेंगे हौलनाकी, बल्कि बाज़ मौक़े तो ऐसे आएंगे कि अल्लाह ताला के उलुल अज़्म अंबिया सरदार दो जहां और सरदार दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें इमाम तौहीद कहा गया है, वो भी कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ए अल्लाह आज बचाइयो, अल्लाह आज बचाइयो। ऐसा भी मौका आएगा कि सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में हो जाएंगे। ये क़यामत की हौलनाकियों का तसव्वुर और ख्याल अगर हम अपने ज़हन और दिमाग में रखेंगे, अल्लाह तौफीक दे, तो हम नेकियों पर गुरूर और घमंड नहीं करेंगे और ना ही नेकियों को काफी समझेंगे और ना ही नेकियों को ज्यादा समझेंगे। और इस तरह के इलाज गुरूर और खुद पसंदी से बचने का एक तरीका। नंबर 4, किस सिलसिले में? नेकियों पर गुरूर और घमंड और उजुब तकब्बुर से बचने के इलाज जो बतलाए जा रहे हैं, उनमें से नंबर 4, सामईन किराम और मेरी माँ और बहनों और मुशाहिदीन हजरात, अल्लाह हम सब की इस्लामी तरबियत फरमाए और हर हाल में साबिर और शाकिर रखे
اور اپنے گناہوں کو گننے کی توفیق دے اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کرنے اور ان اعمال کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے بجا لانے سے نیکیاں بڑھیں گی، گناہ ختم ہوں گے۔ تیسرا اعلان، اپنے کثرت عمل پر، اپنی نیکیوں اور ثواب کے کاموں کے زیادہ ہونے پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہماری تو نیکیاں بہت، ہم نے اتنا حج کیا، اتنا عمرہ کیا، اتنے مسجدیں بنائی، اتنے درس دیے، اتنی کتابیں رکھی، اتنے غریبوں اور مسکینوں کی پرورش کی، اتنا درود پڑھا، اتنا استغفار کیا، اتنا صدقہ جاریہ کیا۔ ہمیں کبھی بھی اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی سے قبول کرنے کی اور اللہ تعالی سے اپنی نیکیوں کے بہترین صلہ پانے کی آرزو رکھیں گے، خواہش رکھیں گے اور امید رکھیں گے، لیکن اس پر مکمل نربھر نہیں ہو جائیں گے، اسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بالکل نہیں جانتے ہیں، ہم بالکل نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں۔ امید رکھیں گے، قبول ہونے کی ساری شرطیں ہم بجا لائیں گے، اپنی عبادتوں کے اندر وہ ساری شرطیں پرونے کی کوشش کریں گے جن شرطوں کی بنیاد پر اللہ تعالی قبول فرماتا ہے نیکیوں کو، حسنات کو اور اعمال صالحات کو، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے ہر ممکن طریقے سے، لیکن ہم اس پر بالکل بھروسہ نہیں کر لیں گے، اعتماد نہیں کریں گے کہ اتنی نیکیاں ہیں، جنت کی کنجی تو پہلے ہمیں ہی ملے گی، کیونکہ ہم یہ بات یقیناً نہیں جانتے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے، امید ہے، خوشگمانی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا ہی رہتا جتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے خوشگمان ہوتا ہے، لیکن اسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کر لیں گے کیونکہ ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کون سا عمل، کون سا ثواب کا کام، کون سا نیک عمل قبول ہوا اور کون سا نیک عمل رد کر دیا گیا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اچھی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے، لیکن کیا ہم کنفرم ہیں؟ ہے کوئی پروف و ثبوت؟ قبول ہونے والے اعمال کی جو شرطیں ہیں، اعمال کے قبول ہونے والی جو شرطیں ہیں وہ بھی ہم نے کیا، لیکن کیا کنفرم ہو گیا کہ ہم جنتی ہو گئے؟ کیا ہم کنفرم ہو گیا کہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچا دیے جائیں گے؟ ہماری کہیں پکڑ نہیں ہوگی؟ میرے بھائی اور ساتھیوں، وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا، آپ خود سوچئے، میں بتا چکا ہوں، میں اپنے سے کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں حقوق اللہ کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں، کہ وہ اور اتنے بھیانک اور اتنے بڑے بڑے ہیں کہ کتنی ہی بڑی بڑی نیکیاں گرد و غبار کے مانند اڑا دی جائے گی، جیسے میں نے بتلایا، غرور اور گھمنڈ اور خود پسندی۔ کثرت اعمال پر، کثرت نیکی پر، زیادہ اچھائیوں پر اعتماد نہیں کر لینا چاہیے۔ علامہ ابن الجوزی، علامہ صاحب عون نے سنن ابی داود کی شرح جو لکھی ہے، عظیم آبادی صاحب نے، انہوں نے فرمایا ہے، اکثر عمل پر اعتماد نہ کرو، کثرت عمل پر، زیادہ اچھائیوں پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوا یا رد کر دیا گیا۔ صاحب عون فرماتے ہیں کہ اپنی زیادہ نیکیوں پر، اچھائیوں پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے اسے قبول کیا یا اللہ تعالیٰ نے اسے رد کر دیا، اور اپنے گناہ پر مامون اور مطمئن نہ رہو،
क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा गुनाह तुझ से मिटा दिया गया या नहीं। नेकियों पर एतमाद करके बैठ न जाओ, क्योंकि पता नहीं कौन सी नेकी कबूल हुई, कौन सी रद्द कर दी गई। गुनाह के असरात के बारे में, गुनाह की सजाओं के बारे में भी अपने आप को मामून न समझो, अपने आप को मुतमईन ना कर लो। अल्लाह ताला से आशा और उम्मीद रखो, लेकिन मुतमईन ना हो जाओ, क्योंकि पता नहीं कि हमने तौबा किया, हमने अच्छाइयां की, हमने इस्तिग़फ़ार किया, लेकिन कौन सा गुनाह हमारा मिटा, क्या नहीं मिटा। सारा का सारा हमारा अमल, हमारी सारी की सारी नेकियां, सारे के सारे सवाब के काम या सारे के सारे गुनाह पाप हमसे गायब हैं। हमसे क्या है? गायब हैं। तो मेरे भाइयों साथियों, अगर इस इबारत को आप देखना चाहें तो पाएंगे जामिउल उलूम वल हिकम और क्या कहते हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 438। तो हमें अपने कसरती नेकी पर, ज्यादा हसनात पर गुरूर और घमंड न करते हुए उस पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद नहीं कर लेना चाहिए। सुनो, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला का एक ऐसा फरमान जो सोने के हरूफ से लिखने के लायक है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा, दरियाफ्त किया। कौन सी आयत? वल्लदीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजला, सूरह मोमिनून आयत नंबर 7। वल्लदीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजला, जिसका सादा सा तर्जुमा यह है कि और जो लोग देते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, खर्च करते हैं, जो कुछ देते हैं उनके दिल कपकपाते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद, सदका तो खैरात करने के बाद, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अल्लाह की राह में बेदरे खर्च करने के बाद, ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के बाद भी उनके दिल दहले रहते हैं, कपकपाते हैं। डरने वाले कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो शराब पीते हैं, वो जो चोरियां करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं ऐ सिद्दीक की लाडली, बल्कि वो लोग हैं कि नेकियां करने के बाद वो घबराए हुए होते हैं, लर्जा बरंदाम होते हैं। अच्छाइयां करने के बाद, सदका तो खैरात और दिगर अच्छाइयां करने के बाद भी उनके दिल सहमे हुए होते हैं, उनके दिल डरे हुए होते हैं। वो लोग नहीं जो चोरियां करते हैं, वो लोग नहीं जो ज़नाकारियां करते हैं, वो लोग नहीं जो हराम खोरियां, हराम नोशियां, हराम बीनियां का काम करते हैं, हराम सुनने का काम करते हैं, बल्कि वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में देते भी हैं जितना दे सकते हैं, और वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सदका तो खैरात भी करते हैं, लेकिन डरते रहते हैं कि कहीं ये रद्द न कर दी जाए, कहीं ये सौम सलात, नमाज, रोजा, सदका तो खैरात, इस्तिग़फ़ार, तौबा, हज, उमरा वगैरह वगैरह कहीं ना मकबूल ना हो जाए अल्लाह ताला के दरबार में। यही वो लोग हैं जो भलाइयों में जल्दी करते हैं, नेकियों में जल्दी करते हैं। ये सही इब्न माजा की रिवायत, हदीस नंबर 3384, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया। चुनाचे मेरे भाइयों से देखिए, सदका भी देते हैं, सवाब का काम, दिगर सवाब का काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दर्स भी देते हैं, तालीम भी देते हैं, बैठ के गौर से सुनते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हर नेकी करते हैं। इसके बावजूद उनके दिल कांपते रहते हैं, वो कुलूबुहुम वजिला, उनके दिल कपकपाते रहते हैं, लर्जा बरंदाम रहते हैं, हमेशा दिल से वो कांपते रहते हैं। यही वो लोग हैं जो भलाइयों में जल्दी करते हैं, इन्हें अपनी नेकियों पे गुरूर नहीं होता, अपनी अच्छाइयों पर घमंड नहीं होता। तो ये 4 इलाज मैंने बतलाया है
اس بیماری کا جو بڑی خطرناک بیماری ہے، جس سے اللہ تعالی ناراض ہو کر نیکیوں کو گرد و غبار کے مانند روز قیامت اڑا دے گا، اور اس کا کوئی صلہ اور بدلہ نہیں ہوگا۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ نیکیوں کو ضائع کر دینے والا گناہ اور نیکیوں کو بھسم کر دینے والا عمل، کہ آدمی کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائیاں، نیکیاں، حسنات اور ثواب کے کام کرنے کا موقع ملا ہے، اس پر غرور کرے، اس پر گھمنڈ کرے، اس پر اترائے، اور اس پر ہر محفل میں بیان کرے، اور عجب پسندی کا شکار ہو، خود پسندی کا شکار ہو، اور یہ بیماری بہت جلدی آ جاتی ہے۔ شیطان ہمیں بہلانا چاہتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح کی نیکیاں کرتے، حسنات کرتے ہیں، جب ہم کسی بھی طرح کے ثواب کے کام، اچھے کام کرتے ہیں، شیطان بلبلا اٹھتا ہے، شیطان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے، یا ہمارے قدم کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، اوپر سے بھی آتا ہے، نیچے سے بھی آتا ہے، ہر ممکن کبھی اچھے مشورے کی شکل میں لے کر کے آتا ہے، کبھی دلوں میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو، ارے سارے بے نمازی جب بخش جائیں گے تو تم بھی بخش جاؤ گے، اور کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو؟ نہیں کامیاب ہوتا ہے تو دل کے اندر ریاکاری داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دل کے اندر اپنی نیکیوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے کا وسوسہ دلاتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر ہم ایسے ماحول کے اندر رہنے والے ہیں، ہماری سنگت اور ہماری صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیشہ ایک چھوٹی سی نیکی کی اس کو پہاڑ بنا کر کے پیش کیے، ہمیشہ غرور، تو ایک دوسرے کے مقابلے میں غرور اور گھمنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے قرآن مجید کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے مطابق، منہج اور طریقے صحابہ کے مطابق نیکیاں خوب کرو، اخلاص کے خوب کرو۔ جو نیکیاں لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے ہیں، ان کو اخلاص کے ساتھ لوگوں کے سامنے کرو، اور جو نیکیاں چھپا کر کرنے کے لائق ہے چھپا کر کرو، اور غرور اور گھمنڈ کبھی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔